حضرت صاحب ہم نے علمی اور جو تصوف کا مقام ہے، خاندانی پس منظر یہ جانا ہے، اور ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو حلیہ مبارک ہے، عادات و خصائل ہیں، وہ کیا ہیں؟ حضور بادشاہ سخی سلطان العارفین سلطان باہو نہایت ہی حسین، خوبصورت اور وزادار شخصیت کے مالک تھے۔ ماشاءاللہ۔ آپ کا سر مقدس نہ زیادہ گول اور نہ زیادہ لمبا، برابر تھا۔ ہمیشہ آپ سر منڈوایا کرتے تھے۔ آپ کے بھویں مبارک اور پلکیں جو تھیں موٹی موٹی اور گھنی تھیں، اور آپ کے چہرے کا جو رخساروں کا گوشت تھا نہ زیادہ ابھرا ہوا تھا اور نہ زیادہ کم تھا، لیکن گوشت نظر آ رہا تھا۔ آپ کی ہڈیاں جو تھیں وہ بڑی تھیں اور ان کے اوپر گوشت برابری کے حساب سے چڑھا ہوا تھا۔ نہ آپ موٹے نظر آتے تھے اور نہ ہی زیادہ سلم نظر آتے تھے۔ حضرت سخی سلطان العارفین کا شکم مقدس جو تھا وہ باقاعدہ جڑا ہوا تھا اپنے وجود کے ساتھ، پیٹ نکلا ہوا نہیں تھا۔ آپ کی چھاتی مبارک بڑی کشادہ تھی اور آپ کے دندان مبارک بہت برابر اور باریک اور سیٹ ہوئے ہوئے تھے۔ لبان مبارک بہت خوبصورت اور حسین تھے۔ چہرے مقدس جو تھا چمکدار تھا، اور آپ کی آنکھیں مبارک جو ہیں ان میں بلیک اور وائٹ زیادہ نظر آتا تھا، اور جو وائٹنس کے اندر آپ کی رگوں کے اندر بلڈ جو نظر آتا تھا، سرخی مائل تھی، وہ آپ کے جلال اور جذب میں رہنے کی وجہ سے وہ نظر آتا تھا۔ حضور سخی سلطان العارفین سلطان باہو کے انگلیاں جو تھیں وہ نہ زیادہ باریک تھیں نہ زیادہ موٹی تھیں، لیکن لمبی سی نظر آتی تھیں، اور آپ کا جو وجود مقدس تھا وہ سانولے کلر کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا۔ آپ کی ریش مقدس باشرہ تھی، سنت کے مطابق تھی، اور جب آپ 60 سال کے ہوئے تو اس کے بعد آپ مہندی لگایا کرتے تھے، لیکن زیادہ یہ تھا کہ آپ کے بال مبارک کم سفید تھے اور بلیک زیادہ تھے۔ جبکہ 61 سال آپ کی جی 63 سال 63 سال آپ نے عمر پائی ہے، اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی 63، حضور سلطان العارفین کی 63۔ حضرت سلطان العارفین کی اخلاق، آپ کی عاجزی، آپ کی انکساری یہ ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز ہے کہ مقام فقر میں جب سلطان العارفین بنے اور سلطان الفقر بنے، عارف بہت ہیں، عارفوں کا سلطان ایک ہے، وہ سلطان العارفین ہے، اور اسی طرح سلطان الفقر کی منزل وہ ہے کہ رب کائنات کی طرف سے آواز آئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، رسالہ روی میں سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ الہام ہوا، اے سلطان باہو تو عاشق مائی، تو میرا عاشق ہے۔ فقیر عرض نمود اے رب کبریا، این فقیرہ توفیق عشق نیست، اس فقیر کو توفیق عشق نہیں ہے کہ تیرا عشق کر سکیں۔ کیا بات ہے۔ کسی نے پوچھا کہ سائیں آپ نے عشق سے کیوں جواب دیا؟ آپ نے فرمایا لام لوہا ہوئے تے پیا کٹی میں تاں تلوار سڑی میں ہو، مہندی وانگ پیا گھٹی میں تاں تلی محبوب رنگی میں ہو، کنگھی وانگ پیا چری میں تاں زلف محبوب پھری میں ہو، کپاہ وانگ پیا پنجی میں تاں دستار سڑی میں ہو، عاشق صادق تھی میں باہو تاں رس پریم دا پی میں ہوں۔ یعنی اس میں کئی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اس لیے میں نے کہا میں آپ کا عشق کر سکوں یہ بہت بڑا مرحلہ ہے۔ تو خالق کائنات کی طرف سے آواز آتا ہے، اے فقیر باہو تو معشوق مائی، تو اگر عاشق نہیں بن سکتا معشوق تو بن سکتا ہے، تو میرا معشوق ہے۔ تو سلطان العارفین سخی سلطان باہو اس منزل پر تھے کہ خالق کائنات نے ان کو اپنا معشوق بنایا، لیکن ان کی عاجزی، ان کی انکساری، ان کی محبت، ان کا اخلاق یہ تھا کہ جو آپ کی مجلس میں بیٹھتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا، اور جو آپ کے سامنے آتا وہ بول تو نہ پاتا لیکن اس کا قلب جاری ہو جاتا، اور قلبی کیفیت ان کی جاری ہو کر اس میں اللہ ذات اللہ کا ذکر اس میں جاری ہو جاتا، ایک ہی لمحے میں میں تمہیں خدا رسیدہ کر دوں۔ حضور بادشاہ سخی سلطان العارفین سلطان باہو کی عاجزی کا یہ عالم ہے کہ ساری رات اللہ کی عبادت فرماتے اور دن کو کیلولے کے طور پہ کہیں لیٹتے تو ایک درخت کے نیچے لیٹے ہیں۔ مجوسیوں کا ایک قافلہ جا رہا ہے، آپ ان کا حد دیکھیں عاجزی کی۔ مجوسیوں نے جانا تھا احمد نگر، تو انہوں نے آ کر لات مار کے آپ کو جگایا، نفرت سے۔ مجوسی تھے مسلمانوں سے اور باشرہ لوگوں سے ویسے ہی ان کو نفرت تھی، انہوں نے جیسے لات ماری سلطان العارفین کی آنکھ کھلی اور آپ نے اس کا پاؤں پکڑ کے کہا بیٹا تیرا پاؤں بڑا نرم ہے، میرا جسم سخت ہے، اگر تجھے تکلیف پہنچی ہو تو مجھے معاف کرنا۔
سبحان اللہ فوری یہ طور پر وہ قدموں پہ گر گیا اور اس نے کہا نہیں حضور غلطی میری ہے، میں نے آپ کو لات ماری ہے اور مجھے آپ نبی کے آپ سنت پہ چلنے والے ہو، جس کا امتی کا یہ عالم ہے اس کے نبی کا کیا عالم ہوگا، مجھے کلمہ پڑھائیں اور دین اسلام میں داخل فرمائیں۔ جو دیکھتا یہ آپ تھا کی عاجزی تھی، جی ایمان لے آتا ایمان تھا۔ لے آتا تھا۔ سبحان اللہ۔ حضور سخی سلطان العارفین سخی سلطان باہو ایک دفعہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، تسبیح ہاتھ میں ہے، ورد کرتے ہوئے دریا کے قریب، چناب دریا وہاں پڑتا ہے، تو وہاں دیکھا کہ ایک بچھو جو ہے وہ ڈوب رہا ہے اور بڑا ہاتھ پاؤں مارا ہے نکلنے کے لیے لیکن بچ نہیں پا رہا۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو باہر نکالا، بچھو کو جی ہاں۔ جب باہر نکالا تو بچھو کی تو عادت ہے وہ ڈنگ مارتا ہے، جیسے وہ تھوڑا ریلیکس ہوا اس نے ڈنگ مارا، آپ کو درد ہوا تو آپ نے جھٹکا، واپس وہ گر گیا، پھر آپ نے دوبارہ اٹھایا، پھر اس نے ڈنگ مارا، پھر 6 بار اس نے ڈنگ مارا اور آپ نے پھینک دیا اس طرف تاکہ پانی میں نہ گرے۔ تو درویش جو ساتھ تھا اس نے پوچھا حضور وہ تو بار بار ڈس رہے اور پھر بھی آپ اس کو بچا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹا اس کی فطرت ہے ڈسنا، میری فطرت ہے بچانا، میں بچاؤں گا، وہ بے شک ڈستا رہے، وہ اپنے عمل سے باز نہیں آئے گا، میں اپنے عمل سے باز آپ تو نہیں نسبت سے مدد کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کا عمل تھا اور یہ آپ کی خاصیت تھی اور آپ کے اندر ایک ایسا کمال تھا کہ آپ نے 21 لاکھ کافروں کو اپنی لائف میں مسلمان کیا۔ سبحان اللہ۔